بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس کسی عابد کا تذکرہ ہوا۔ بادشاہ نے اسے بلانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا اور منت سماجت کر کے اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی۔ عابد نے کہا، بادشاہ سلامت، بات تو بہت اچھی ہے، مگر یہ بتلائیے کہ اگر آپ کسی دن مجھے اپنی باندی کے ساتھ خوش طبی کرتے ہوئے اپنے حرم سرا میں دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، او بدکار، تو میرے گھر میں ایسی جرات کرے گا؟ عابد کہنے لگا کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ دن میں 70 گنا بھی دیکھے تو مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنے دروازے سے دھکیلتا ہے، اور نہ ہی مجھے اپنے رزق سے محروم کرتا ہے، تو میں اس کا دروازہ کیسے چھوڑ دوں اور ایسے شخص کے دروازہ پر آ پڑوں جو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی غضبناک ہو رہا ہے؟ اگر جرم کرتے ہوئے دیکھ لے تو نامعلوم کیا کرے؟ یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیا۔ تنبیہۃ الغافلین۔ زنا کے جرم میں بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ بنی اسرائیل پر خدا کی طرف سے اس عذاب کا آنا احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر وہ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ان پر کب اور کس طرح یہ عذاب آیا، اس کی تفصیل امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سیار رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یوں نقل کی ہے کہ ایک جگہ بلعام نامی ایک شخص رہتا تھا جو مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس علاقہ میں جانے کے لیے نکلے جس میں بلعام رہتا تھا۔ وہاں جانے کا مقصد وہاں کی کافر قوم سے جہاد کرنا تھا۔ بلعام کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل پر بد دعا کر دو۔ اس نے کہا، میں اللہ سے مشورہ کروں گا۔ بعد مشورہ اس کو منع کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا نہ کرو۔ اس کے بعد اس کی قوم تحائف و ہدایہ لے کر اس کے پاس آئی۔ اس نے پھر وہی کہا کہ میں اللہ سے معلوم کروں گا۔ اب اللہ کی طرف سے اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ اگر یہ کام برا ہوتا تو اس سے آپ کو منع کیا جاتا۔ اس پر وہ بد دعا کرنے تیار ہو گیا اور بد دعا کی۔ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جس سے خود اس کی قوم پر بد دعا ہو گئی۔ اس پر اس کی قوم نے اس پر ملامت کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کس چیز میں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجو تاکہ بنی اسرائیل ان سے ملوث ہو جائیں اور زنا کر کے ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل ان عورتوں سے ملوث ہو گئے۔ اس پر بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 اور 259 پر موجود ہے، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس روایت کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ روایت یہ مرسل جید ہے، یعنی اس کے راوی صحیح ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 183۔ اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہوئے۔
اس روایت کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ مرسل جید ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے تعاون چلا گیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جس طرح یہ عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بنی اسرائیل پر تعاون کا عذاب آیا۔ ابن اسحاق نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب انہیں 3 باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو انہیں قحط میں مبتلا کروں گا، یا 2 ماہ تک دشمنوں کو ان پر مسلط کروں گا، یا 3 دن تک طاعون میں مبتلا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ ہی ان میں سے کسی بات کا ہمارے لیے انتخاب کر لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاعون کو پسند کیا، چنانچہ اس میں مبتلا ہو کر سورج کے زوال تک 70,000، اور ایک روایت میں ہے کہ 1,00,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تضرع کیا اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اٹھا لیا۔ فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 183۔